اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم boys. Welcome to online class. I am your اردو ٹیچر from boys 3. میں آپ سب کو آپ لوگوں کی اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں. پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی تمام آن لائن کلاسز ریگولرلی لے رہے ہوں گے. بیٹا، یہ آپ لوگ اپنی آن لائن کلاسز ضرور اٹینڈ کریں، کیونکہ یہ سب آپ کے کورس کا حصہ ہیں. یہ جتنا بھی کام آپ کو جتنے سبجیکٹس میں بھی کروایا جا رہا ہے نا، یہ سب آپ کے کورس کا حصہ ہیں. یہ آپ کو آپ کے کورس سے ہی کروایا جا رہا ہے، اور بیٹا یہ آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور کیونکہ آپ لوگ یہ جب کورس کلاسز لیں گے نا، تو جب انشاءاللہ آپ لوگ اسکول واپس آئیں گے تو جب ٹیچر دوبارہ سے ضرور پڑھائے گی، ریوائز ضرور کروائے گی، کیونکہ تمام کے تمام طلبہ تو آن لائن کلاسز نہیں لے رہے نا. کچھ بچے کلاسز لے رہے ہیں، کچھ بچے جو ہیں تو بیٹا جتنی بھی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں نا، تو وہ سب آپ کے کورس کا حصہ ہیں. آپ یہ تمام کلاسز جب اپنی اٹینڈ کریں گے نا، تمام سبجیکٹ کی، تو پہلے تو آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہوگی، کیونکہ جب آپ لوگ اسکول واپس آئیں گے نا، تو جیسے ہی آپ لوگ اسکول واپس آئیں گے تو ٹیچر آپ لوگوں کو دوبارہ سے یہ چیپٹرز ضرور ریوائز کروائے گی. اس لیے کہ تمام کے تمام بچے تو آن لائن کلاسز نہیں لے رہے بیٹا. کوئی کسی بچے کے گھر میں نیٹ کا ایشو ہے، کسی بچے کے گھر میں کوئی دوسری موبائل اویلیبل نہیں ہے، تو سب بچے تو آن لائن کلاسز نہیں لے رہے نا. تو ٹیچرس کو جب آپ لوگ واپس آئیں گے تو ٹیچرس تو دوبارہ ضرور اس چیپٹرس کو پڑھائے گی. تو جیسے ہی جب ٹیچر پڑھائے گی اس چیپٹرس کو، تو آپ کو جیسے ہی آپ لوگ سنیں گے تو آپ لوگوں کو یہ چیپٹر بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا، کیونکہ آپ لوگوں نے آن لائن کلاسز میں یہ لیکچر اٹینڈ کیے ہوں گے نا. تو آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہوگی. جب آپ لوگ یہ لیکچرز دوبارہ سے سنیں گے تو آپ لوگوں کو تمام سوالات کے جوابات بھی دینے آتے ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کو اس میں سے کویسچنز بنانے بھی آتے ہوں گے. آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. چلے بیٹا، آج جو ہم پڑھنے والے ہیں نا، تو ہماری بک، سب سے پہلے میں کتاب کا آپ لوگوں کو کارڈ کور بتاتی ہوں. یہ ہے بیٹا ہماری اردو کی کتاب جماعت پنجم کے لیے. یہ ہے ہماری اردو کی کتاب جماعت پنجم کے لیے، پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور. یہ ہماری اردو کی جماعت پنجم کی کتاب ہے. ٹھیک ہے بیٹا، تمام بچوں کے پاس یہی بک اردو کی موجود ہونی چاہیے. آپ لوگ اپنے ہاتھ میں ایک پینسل بھی ضرور لے لیں، اور اپنی کوئی اسٹیشنری یا رف نوٹ بک اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور اپنے پاس رکھیں، تاکہ اگر آپ لوگوں کو کوئی بات اپنے پاس نوٹ کرنی ہو، کسی بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو، تو آپ کویشچن بھی پوچھ سکتے ہیں، اپنے پاس وہ کویشچن بھی نوٹ کر سکتے ہیں، تاکہ کلاس کے ختم ہونے پر آپ وہ کویشچن بھی پوچھ سکیں. اور اگر آپ لوگ اپنے پاس کچھ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو بیٹا اپنے پاس آپ لوگ وہ کویشچن بھی نوٹ کر سکتے ہیں. بات بھی اپنے پاس، جو کوئی امپورٹنٹ بات ہو، کوئی معلومات ہو، تو وہ بھی اپنے پاس آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ آج جو ہم پڑھنے والے ہیں بیٹا، وہ ہے ہماری نظم حمد. آج جو ہم پڑھنے والے ہیں نا، وہ ہے ہماری نظم حمد. حمد باری تعالیٰ، میرے مولا تیری حمد و ثنا کرتے رہیں گے ہم، تجھ ہی سے درد و غم اپنا بیاں کرتے رہیں گے ہم. نظم کہتے ہیں جو دو مصرے ہوتے ہیں. دو مصروں کو ایک شاعر جو ہوتا ہے وہ شاعری کی زبان میں بیان کرے، اپنی بات کو شاعری کی زبان میں بیان کرے، وہ نظم کہلاتی ہے. اب حمد کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتانی ہے حمد کی تعریف، حمد کا مفہوم، کہ حمد کہتے کتے، حمد کے معنی بتانے ہیں. صحیح ہے نا بیٹا؟ میں نے آپ لوگوں کو سب سے پہلے حمد کی تعریف بتانی ہے کہ حمد کہتے کسے ہیں. حمد کی تعریف، حمد کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا کو حمد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کو حمد کہتے ہیں. حمد کسے کہتے ہیں؟ اب پوری بات ہے، آپ سے پورا کویشچن کیا جا رہا ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں. ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے حمد کہلائی جاتی ہے. ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے حمد کہلائی جاتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ گئی نا؟ اور نعت کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو یہاں پر ابھی ہم نعت کا ذکر نہیں کر رہے، نعت ہم نہیں پڑھ رہے، لیکن ایسی ایکسٹرا ایک نالج ہے، ایکسٹرا ایک انفارمیشن ہے جو میں آپ لوگوں کو دینا چاہتی ہوں کہ نعت کسے کہتے ہیں. حمد کی تعریف تو آپ کو سمجھ پڑ گئی کہ حمد کسے کہتے ہیں. ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ حمد کہلائی جاتی ہے. اب نعت کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں.
ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ گئی نا؟ جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں، اسے اب جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ اب حمد میں کس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے بیٹا؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حمد میں کس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے حمد میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا ہے؟ یہ پیاری دنیا، یہ خوبصورت دنیا، یہ پوری کائنات، یہ رنگ برنگے پرندے، یہ چرند پرند جو ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنی قدرت سے بنائے ہیں۔ اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیارے پیارے چرند پرند پیدا کیے ہیں۔ ہمارے کھانے کے لیے مختلف قسم کے، مختلف اقسام کے پھل، پھول، میوے پیدا کیے ہیں۔ دیکھیے اس تصویر میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیٹا کہ اس تصویر میں ہمیں ایک ہی قسم کے پھل کتنے رنگوں میں نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر وہی سیب آپ کو زرد رنگ میں نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر وہی سیب آپ کو سفید رنگ میں نظر آ رہا ہے، اور وہی سیب آپ کو سرخ رنگ میں بھی نظر آ رہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا بیٹا؟ یہاں پر دیکھیں آپ کو کیلا جو ہے وہ زرد رنگ میں نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر دیکھیں کیلا آپ کو سبز رنگ میں نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہمارے لیے مختلف قسم کے پھل، میوے پیدا کیے ہیں، جن کو کھانے سے ہمیں طاقت ملتی ہے، جس کو کھانے سے ہماری قوت بڑھتی ہے، ہمیں طاقت ملتی ہے، ہم سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بیٹا دیکھیں جب ہم کوئی میٹھی چیز کھاتے ہیں، کوئی شیریں چیز کھاتے ہیں، کوئی مزیدار چیز کھاتے ہیں نا، تو ہمارے منہ سے ایک دم سے اس کی تعریف نکلتی ہے، واہ کتنا مزے کا پھل تھا، ماشاء اللہ کتنا مزے کا پھل تھا، ایسے کہتے ہیں نا ہم لوگ، کتنا میٹھا پھل تھا۔ اب جیسے ہی ہم کوئی کڑوی چیز کھاتے ہیں، کوئی بد ذائقہ چیز کھاتے ہیں، ہمارے منہ سے گندی سی آواز نکلتی ہے، اوہ یہ کیسا ہے، یہ کس طرح۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے انسان کو ملی ہیں۔ انسان کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کردہ ہیں۔ یہ مختلف قسم کے پھل جو آپ لوگوں کو اس تصویر میں نظر آ رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہم انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ٹھیک ہے نا بیٹا؟ اب دیکھیں اس تصویر میں آپ کو چاند اور سورج نظر آ رہے ہیں۔ چاند، یہ تارے، آسمان پر یہ بادل، یہ سب اللہ تعالیٰ نے آسمان کی خوبصورتی کے لیے پیدا کیے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں سورج نکلا ہوا ہے، سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنی تیز ہوتی ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ہم سورج کی روشنی میں ہی اپنے تمام کام کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ جب سورج کی روشنی نکلتی ہے تو ہم سورج کی روشنی میں ہی اپنے تمام کام کرتے ہیں۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی چمک سے، اس کی روشنی سے، اس کا نور چاروں طرف پھیل جاتا ہے، اور ہمیں کوئی کام کرنے میں بھی مشکل نہیں ہوتی، ہمیں ہر چیز صاف اور خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح جب سورج غروب ہوتا ہے تو چاند نکلتا ہے، چاند کی چاندنی میں ہم لوگ اپنے سارے کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی کدھر سفر کر رہا ہے تو اس کے پاس کوئی روشنی میسر نہیں ہے، اس وقت اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے، تو وہ چاند کی روشنی میں وہ اپنے تمام کام وہ چاند کی روشنی میں کرتے ہیں، وہ چاند کی روشنی میں سفر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاند جو ہے آسمان کی خوبصورتی کے لیے بنائے ہیں، اس کے لیے آسمان پر جو ہمیں تارے نظر آتے ہیں نا، یہ سب آسمان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا بیٹا سب کو؟ یہ سب چاند کی خوبصورتی، یہ آسمان، یہ سورج، یہ سب آسمان کی خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں آپ لوگوں کو یہ پھول نظر آ رہے ہیں نا، یہ جو ایک تصویر میں دیکھیں پھول نظر آ رہا ہے، اس پھول کے اوپر آپ کو چند قطرے نظر آ رہے ہیں۔ یہ قطرے جب ہیں، یہ جب سردی کی صبح ہوتی ہے نا بیٹا، جب موسم سرد ہو جاتا ہے، تو جب صبح سویرے آپ لوگ اٹھتے ہیں تو صبح سویرے آسمان سے چند اوس کے قطرے گرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اوس کے قطرے گرتے ہیں اور وہ پھولوں کے اوپر گرتے ہیں، اور ان پھولوں کے اوپر گرتے ہی یہ اوس کے قطرے پھولوں کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا بیٹا؟ اس پھولوں کی خوبصورتی میں یہ اوس کے قطرے، یہ شبنم کے قطرے، یہ پیارے پیارے قطرے جو ہوتے ہیں، یہ پھولوں کی خوبصورتی میں کتنا اضافہ کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ کو اس تصویر میں بھی یہ پھول نظر آ رہا ہوگا، دیکھیں یہ پھول کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اس کے اوپر یہ قطرے جو پڑے ہوئے ہیں یہ کتنے خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں جب سورج چمکتا ہے، جب سورج کی روشنی جب نکلتی ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے، تو جب سورج کی روشنی ہوتی ہے تو اس میں یہ جو شبنم کے قطرے ہیں یہ ہیرے اور موتیوں سے بھی زیادہ چمکدار اور خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اس تصویر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیٹا کہ اس تصویر میں ہمیں ہرے بھرے پھول، رنگ برنگے پھول نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں پرپل، اورنج، بلو، پنک، ریڈ، ہمیں کتنے مختلف قسم کے کتنے پیارے پیارے پھل نظر آ رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہمیں کتنے پیارے پیارے پھول نظر آ رہے ہیں۔ اور دیکھیں پھلوں کو آپ دیکھ لیں، یہاں پہ ایک سبزی سی پھل سا ہے، دیکھیں اوپر وہی ٹماٹر جو ہے وہ سبز رنگ کا ہے، اور نیچے وہی ٹماٹر پک کر سرخ رنگ کا ہو گیا ہے۔ یہ سب
بنانے والا، اتنے خوبصورت پھول بنانے والا اور ہمارے لیے اتنی پیاری پیاری چیزیں، یہ پھل بنانے والی ذات کس کی ہے؟ یہ ہمارے لیے اتنے پیاری پیاری چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ یہ ہمارے لیے اتنی پیاری چیزیں، اتنے پیارے پیارے پھل، اتنے خوبصورت پھول، رنگ برنگے پھول ہمارے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، تاکہ ہمیں یہ دنیا جو ہے وہ خوبصورت دکھائی دے۔ اس دنیا کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پھول، یہ پھل پیدا کیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں یہ اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے پھل، مختلف قسم کے پھول، رنگ برنگے پھول اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیے ہیں، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب اس تصویر میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں درخت، درخت، ہرے بھرے درخت آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، مختلف قسم کے دیکھیں درخت ہرے بھرے ہیں، ان میں پہاڑوں کے اوپر درخت بنے ہوئے ہیں، دیکھیں پہاڑوں کے اوپر درخت، ان پہاڑوں کے اوپر یہ جو درخت آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں نا، ان پہاڑوں کے درمیان میں سے پہاڑوں کا سینہ چیرتے ہوئے پانی ہی نکل رہا ہے، پانی کی دھاریں نکل رہی ہیں، انہیں آبشار کہتے ہیں۔ یہ جو پہاڑوں کا سینہ چیر کر یہ جو ہمیں درخت پانی نظر آتا ہے نا بیٹا، انہیں آبشار کہا جاتا ہے۔ یہ پانی جو ہے بہت ہی صاف شفاف ہوتا ہے، اور بلکہ ان میں مختلف قسم کی بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ سمجھ آئی ہے نا؟ ان میں یہ پانی صاف شفاف ہوتا ہے، صاف شفاف پانی ہوتا ہے، اتنا خوبصورت یہ پانی کی جو دھاریں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ جب سمندر کے پانی میں، دریاؤں کے پانی میں جب یہ پانی شامل ہوتا ہے نا، تو یہ پانی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، پہاڑوں کا سینہ چیر کر یہ پانی نکلتا ہے۔ دیکھیے آپ لوگ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے نا، یہ پانی کتنا خوبصورت دکھائی دے رہا ہے، یہ پانی کتنا پیارا دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سب نظر آ رہا ہے نا بیٹا آپ لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہمارے لیے دریا، پیڑ پودے، پھول اپنی قدرت سے پیدا کیے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ صحرا جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی قدرت سے اس صحرا میں بھی سبزہ اگا سکتا ہے، اپنی قدرت سے اس صحرا میں بھی سبزہ اگا سکتا ہے، اور اس صحرا کو بھی سرسبز کر سکتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، ہر زمین کے ہر حصے پر بارش ہوتی ہے، اور اللہ کی قدرت سے ان صحراؤں میں گڑھے سے بن جاتے ہیں جہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے، کیونکہ صحرا میں بھی تو لوگ سفر کرتے ہیں نا، اونٹ سفر کرتے ہیں، جانور سفر کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قدرت سے، اپنی قدرت سے، اپنے کمال سے، اپنے کرشمے سے وہاں پر گڑھے پیدا کر دیتا ہے، ان گڑھوں میں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے جو کہ مختلف جانوروں کے استعمال میں آتا ہے، پھر انہی جگہ پر ہرے بھرے سے درخت بھی نکل آتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں، اور جب نظم حمد پڑھی جاتی ہے نا بیٹا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی اسی طریقے سے تعریف بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ اسی طریقے سے تعریف بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کرشمے بیان کیے جاتے ہیں۔ اس نظم حمد میں بھی، جو ہم آج نظم پڑھ رہے ہیں، اس نظم حمد میں بھی شاعر نے اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کے کرشمے بیان کیے ہیں، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ زمین پیدا کی ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دنیا پیدا کی ہے، اور اس دنیا میں ہر طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، یہ پیڑ پودے، پھول، درخت، یہ ہر چیز اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہمارے لیے اس دنیا کی خوبصورتی کے لیے پیدا کیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ان فضاؤں کو، ان درختوں کو، اس پوری دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے جگہ جگہ پہ حسین نظارے پیدا کیے ہیں، حسین نظارے بنائے ہیں، جو کہ ہم جب دیکھتے ہیں نا تو وہ ہمیں بڑے دلکش معلوم ہوتے ہیں، ہمیں بڑے دلکش لگتے ہیں، ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ اب یہ جو نظم حمد ہے نا بیٹا، یہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اب یہ نظم ہمارے لیے لکھی کس نے ہے؟ یہ نظم ہمارے لیے لکھی ہے اس شاعر نے، یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے نا بیٹا، اس شاعر نے ہمارے لیے یہ نظم حمد لکھی ہے۔ ان شاعر کا نام ہے غنی دہلوی۔ دیکھیے آپ لوگوں کو نیچے نظر بھی آ رہا ہے کہ ان شاعر کا نام ہے غنی دہلوی، غنی دہلوی نے یہ نظم لکھی ہے، اور ان کا اب میں کچھ تعارف سا ان کا آپ کے آگے بیان کرتی ہوں کہ آخر یہ شاعر کون تھے، ٹھیک ہے نا؟ ان شاعر کی میں کچھ تھوڑی بہت تعارف آپ کے آگے بیان کرنا چاہتی ہوں بیٹا۔ ان کا جو شاعری کا جو نام تھا نا، شاعری کا جو نام وہ تھا غنی دہلوی، ٹھیک ہے نا؟ ان کا تخلص کیا تھا؟ تخلص تھا ان کا غنی۔ اب آپ کہیں گے میڈم تخلص کسے کہتے ہیں؟ تو بیٹا تخلص
اب شاعر جب شاعری کرتا ہے نا تو شاعر اپنی شاعری میں اپنے اصل نام کے بجائے، وہ اپنا شاعری میں اصل نام استعمال نہیں کرتا، تو شاعر اپنی شاعری میں اپنے اصل نام کے بجائے جو مختصر نام استعمال کرتا ہے، جس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس شاعر کا، اس نظم کا شاعر کون ہے، تو وہ اپنے نام کا مختصر نام استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ مختصر نام جو شاعر اپنی شاعری میں اپنے اصل نام کے بجائے استعمال کریں وہ تخلص کہلاتا ہے۔ تو ان تخلص کا نشان ہوتا ہے بیٹا، یہ جو اوپر اس نام کے اوپر، غنی کے نام کے اوپر آپ کو یہ نشان نظر آ رہا ہے نا، یہ تخلص کا نشان ہوتا ہے، یہ علامت ہوتی ہے، یہ صرف شاعر حضرات کے نام کے اوپر ہی یہ جو ہے نشان بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اصل نام ان کا کیا تھا؟ اصل نام تھا ان کا عبد الغنی، اصل نام تھا ان کا عبد الغنی، ان کا شاعری میں جو شاعر میں نام استعمال ہوتا تھا وہ تھا غنی دہلوی، اور تخلص ان کا جو تھا، تخلص تھا ان کا غنی۔ اب غنی دہلوی نام ان کا کس وجہ سے رکھا گیا؟ کیونکہ وہ دلی میں پیدا ہوئے، وہ بھارت کے شہر دلی میں پیدا ہوئے، اس لیے ان کو دہلوی کہا جاتا تھا۔ پیدا کب ہوئے؟ سن 1925 میں یہ پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا، 1925 میں یہ پیدا ہوئے، سن 1925 میں یہ پیدا ہوئے، جب پاکستان، اچھا بیٹا پاکستان کب بنا؟ پاکستان 1947 میں بنا، 1947 میں، اور یہ کب پیدا ہوئے؟ 1925 میں، 1925 میں یہ پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کے بعد جب پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہوا، بر صغیر دو حصوں میں تقسیم ہوا، یعنی پاکستان کا جب قیام ہو گیا، پاکستان جب قائم ہو گیا تو تب یہ اس قیام پاکستان کے بعد کراچی آ گئے، ٹھیک ہے نا، پھر یہ کراچی آ گئے اور کراچی میں یہ رہنے لگے۔ ان کی مشہور کتابوں کے نام ہیں، حالانکہ ان کی بہت ساری تصانیف ہیں، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن چند ایک کا ذکر میں آپ کے آگے کرتی ہوں، جیسے کہ جوئے بار، آذان سحر، تسنیم حجاز، یہ ان کی اہم تصانیف ہے، یہ ان کی اہم کتابیں ہیں، ٹھیک ہے نا بیٹا۔ یہ تو ہو گئے اس شاعر کے بارے میں جنہوں نے ہمارے لیے نظم لکھی ہے۔ اب آتے ہیں اپنے چیپٹر کی طرف، اب ہمارے نظم کی طرف آتے ہیں۔ نظم ہے ہمارے پاس نظم حمد، ٹھیک ہے، نظم ہے ہمارے پاس نظم حمد، ان کے شاعر کا نام ہے غنی دہلوی، آپ لوگوں نے ضرور یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب آتے ہیں اپنی نظم کی طرف۔ اس میں کچھ الفاظ ہے بیٹا، نئے الفاظ ہیں، اس کی ادائیگی، اس کا تلفظ ادا کرنا، اس لفظ کا آپ لوگ سیکھ جائیں۔ میں آپ لوگوں کے آگے ایک مرتبہ وہ لفظ جو ہیں وہ دہرا رہی ہوں، آپ لوگوں کو پڑھنا آ جائے، آپ کو تلفظ کی ادائیگی کرنا آ جائے۔ پہلا ورڈ ہے میرے پاس شبنم، شبنم۔ نمبر 2 ورڈ ہے میرے پاس قدر، قدر۔ گلکاریاں، خالق، دشت، کون و مکان، جلوہ گری، فلک، ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ گئی؟ یہ الفاظ ہیں۔ سب سے پہلے ہے میرے پاس ورڈ شبنم۔ شبنم کہتے ہیں اوس کو، اوس کے قطروں کو، پانی کے قطروں کو۔ قدر کہتے ہیں عزت، بزرگی، درجہ۔ گلکاریاں، بیل بوٹے، گلکاریاں کہتے ہیں بیل بوٹے۔ خالق، بنانے والا، کوئی چیز بنانے والا، خالق۔ دشت کہتے ہیں صحرا کو، دشت، صحرا۔ کون و مکان، دنیا، جہان، جگ، یہ سنسار، یہ دنیا، یہ جہان، ٹھیک ہے نا۔ جلوہ گری، ظاہر ہونے کی حالت، شان و شوکت، ظاہر ہونے کی حالت، شان و شوکت۔ فلک، فلک کہتے ہیں آسمان کو۔ اب ہم پڑھتے ہیں یہ نظم۔ اب آپ لوگوں کو یہ نظم میں پڑھ کے بتا رہی ہوں، اس نظم کو پڑھ کر بھی آپ لوگوں کو نظم پڑھنے کا بھی طریقہ آ جائے۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ فلک، چاند، سورج، یہ روشن ستارے، پہاڑ اور دریا، دلکش یہ نظارے، پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے، کہ نوری فضاؤں میں دنیا بھری ہے۔ ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے، یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہے جہاں میں۔ زمیں کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے، وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے، جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے، خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ آخر میں دیکھیں آپ لوگ کو شاعر کا نام نظر آ رہا ہے، شاعر کا نام ہے غنی دہلوی۔
اب آتے ہیں، میں آپ لوگوں کو ایک ایک لائن پڑھوں گی نا بیٹا، تو ایک ایک لائن میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کرتی جاؤں گی، ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے آگے یہ لائنیں ایکسپلین بھی کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ پڑتی جائے کہ اس ایک ایک لائن کا مطلب کیا ہے۔ بیٹا جب ہم شاعری کی ایک لائن پڑھتے ہیں نا، جب ہم شاعری کی ایک لائن پڑھتے ہیں وہ کہلاتی ہے ہمارا مصرع۔ جب ہم دو لائنیں پڑھتے ہیں نا، جیسے ایک لائن ہے خدا سب کا خالق ہے کون و مقام، یہ ایک لائن ہے نا، یہ ایک لائن کہلاتی ہے مصرع۔ جب ہم دو لائنیں پڑھتے ہیں خدا سب کا خالق ہے کون و مقام، یہ گل کاریاں جس قدر ہے جہاں میں، جب ہم دو لائنیں پڑھتے ہیں نا تو یہ دو لائنیں کہلاتی ہے شعر۔ ایک لائن کہلاتی ہے مصرع، دو لائنیں کہلاتی ہیں شعر، چار لائنیں کہلاتی ہیں بند۔ ٹھیک ہے، یہاں لیکن یہاں پر 6 لائنوں کا بند ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہاں پر 6 لائنوں کا بند ہوگا۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گل کاریاں ہیں جس قدر ہیں جہاں میں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس تمام دنیا کا خالق و مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی یہ تمام دنیا بنائی ہے، اور ہمارے لیے یہ بہتے ہوئے دریا، یہ پیڑ بوٹے، یہ خوبصورت مناظر، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہمارے لیے بنائے ہیں۔ صحیح ہے نا، یہ بیل بوٹے یعنی یہ گلکاریاں جو ہیں، یہ بیل بوٹے جو ہمیں نظر آتے ہیں نا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنائے ہیں۔ فلک چاند سورج یہ روشن ستارے، فلک آسمان، چاند ہوتا ہے، سورج یہ روشن ستارے، پہاڑ اور دریا یہ دلکش نظارے، پہاڑوں سے گرتے ہوئے پانی کے دھارے، یہ کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے، خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ اس بند میں بھی شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ چمکتے ہوئے ستارے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنے کرشمے سے بنائے ہیں، کیونکہ ان سب چیزوں کو بنانے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پہاڑ اور دریا یہ دلکش نظارے، یہ زمین پر مضبوطی سے جمے ہوئے پہاڑ جو ہے نا، یہ مضبوطی سے جمے ہوئے پہاڑ اور یہ خوبصورت سے بہتے ہوئے دریا، یہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خوبصورت سے قدرتی مناظر جو ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے یہ بنائے ہیں، ان سب کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے، ان سب کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ شبنم نے پھولوں کے، پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، یہ پہاڑوں سے پانی کی آبشاریں جو گرتی ہے نا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنائے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو دکھانے کے لیے، اپنے کمال کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے سینے میں سے پانی کے دھارے نکالے ہوئے ہیں، جسے آبشار کہا جاتا ہے کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے، جب اوس کے قطرے صبح سویرے وقت یا صبح کے وقت یا صبح سویرے پھولوں پر پڑتے ہیں تو پھول اور بھی نکھر جاتے ہیں اور پھولوں کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے نا، خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گل کاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ اس دنیا کا خالق و مالک، اس دنیا کا مصور، اس دنیا کو بنانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ دنیا بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی اپنی قدرت سے یہ تمام دنیا کے حسین نظارے اللہ تعالیٰ نے ہی تخلیق کیے ہیں۔ خدا ہی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے، ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے، یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گل کاریاں جس قدر ہے جہاں میں۔ اب بند نمبر 2 ہے، یہ ہو گیا بند نمبر 2۔ اس بند میں بھی شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس دنیا میں ہر طرف جس جگہ میں دیکھتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہی نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی اس دنیا کے ہر ایک کونے میں جلوہ گر ہے، کہ جب صبح سویرے صبح کی روشنی کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے، جب صبح کی روشنی، جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو اس سورج کی روشنی سے یہ تمام دنیا جو ہے بھر جاتی ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا ہے نا کہ جب صبح سورج روشن ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی روشنی میں ہم تمام کام اپنے کرتے ہیں۔ صبح کی روشنی میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ساری فضاؤں میں سورج کے نور بکھر جاتا ہے اور ہم اس نور میں اپنے تمام کاموں کا اختتام کرتے ہیں، ہم اپنے تمام کام کرتے ہیں۔ ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے، صحرا اور جنگل یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہرے بھرے ہیں، اور یہ جو ہمیں ہری بھری کھیتیاں نظر آتی ہیں نا، یہ جگہ جگہ ہم لوگ دیکھیں، ہمیں ادھر ادھر جو کھیت نظر آتے ہیں، کھیتیاں نظر آتی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنائے ہیں۔ اچھا، یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے، یہ سب میری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس سب دنیا کو بنانے والا، اس ساری دنیا کا خالق، اس دنیا کو تخلیق کرنے والا، اس دنیا کا مصور جو ہے، یہ صرف میرے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ جو ہمیں جگہ جگہ
बेल बूटे नजर आते हैं, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे हैं। बेटा हम लोगों ने इस क्लास में हम लोगों ने सिर्फ ये 2 बंद ही पढ़ने थे, ठीक है ना। ये तीसरा बंद भी हमारे पास है, लेकिन हम तीसरा बंद अभी नहीं पढ़ रहे, ताकि 2 बंद हमें पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए, ठीक है ना। बेटा तीसरा बंद जो है वो हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये 2 हो गए हमारी बंद की नसर हो गई, आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब आते हैं अपने चंद मुश्किल अल्फाज की तरफ जो मैंने इस नज़म से निकाले हैं। दर्ज अल्फाज के मानी लिखें। अल्फाज मायनी: शबनम, ओस, कदर, इज़्ज़त या दर्जा, गुलकारिया, पेड़, बूटे, खालिक, बनाने वाला, खालिक, बनाने वाला, दश्त सहरा, दश्त सहरा, कोनो मकान, दुनिया जहान, कोनो मकान, दुनिया जहान, जलवागरी, नमूद यानी ज़ाहिर होने की हालत, जलवागरी, नमूद या ज़ाहिर होने की हालत, फलक, आसमान, फलक, आसमान, शादाब, सरसब्ज, हरा भरा, शादाब, सरसब्ज, हरा भरा, नूर, रोशनी, उजाला, नूर, रोशनी, उजाला, सिमत, तरफ, सिमत, तरफ, दिलकश, खूबसूरत, दिलकश, खूबसूरत। बेटा अब आते हैं अपने जून टास्क की तरफ। आप लोगों को मैं इसी वीडियो में आप लोगों का जून टास्क भी समझा रही हूँ। आप लोगों ने नज़म पढ़ ली, उसकी अच्छी तरीके से समझ आ गई। अब आते हैं अपने जून टास्क की तरफ। ये भी इस नज़म में से ही बनाया गया है बेटा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप लोगों को मैं पढ़ के बताऊंगी ना, आप लोगों को सारी समझ आ जाएगी, क्योंकि अभी हमने यही पढ़ा है, ठीक है ना। तो आप लोगों को सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो नज़म हमारे पास है, ये नज़म में से लिया गया है। दर्ज अल्फाज के मानी लिखे। खालिक यानी बनाने वाला, खालिक बनाने वाला, फलक आसमान, फलक आसमान, दिलकश खूबसूरत, दिलकश खूबसूरत, शादाब हरा भरा या सरसब्ज, शादाब हरा भरा या सरसब्ज, दश्त सहरा, दश्त सहरा। अब दर्ज अल्फाज के जुमले बनाएं। अब इन अल्फाज के जुमले बनाने हैं हम लोगों ने। पहाड़, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से बहुत बड़े बड़े पहाड़ पैदा किए हैं। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इस ज़मीन को मजबूत बनाने के लिए इस पर पहाड़ बनाए हैं। मुझे केटू के पहाड़ की बर्फ़ बहुत पसंद है। केटू का पहाड़ बहुत बुलंद है, ठीक है ना। पहाड़ का देखिए मुख्तलिफ जुमले बन गए ना। नूर, मुझे अल्लाह ताला का नूर इस दुनिया के हर कोने में नज़र आता है। सुबह होते ही सूरज का नूर चारों तरफ फैल जाता है। समझ आ गई ना बेटा। देखिए नूर के भी मैंने 2 जुमले बना लिए। ज़रूरी नहीं है कि जो जुमले मैं बना रही हूँ वो जुमले आप बनाएं, बल्कि आप कोई से भी जुमले बना सकते हैं, ठीक है ना। क्रिएटिविटी आप में होनी चाहिए। जब मैंने एक जुमला बना के आप लोगों के आगे रिपीट कर लिया ना, बाकी जुमले आप लोगों को खुद बनाने आने चाहिए। सवाल नंबर 3 है, नज़म हम में बयान की गई कोई सी 5 नेमतों के नाम लिखे। नज़म हम में बयान की गई कोई सी 5 नेमतों के नाम लिखे। बेटा नज़म हम में तो बहुत सारी अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र हुआ है, बहुत ही सारी अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र, पहाड़ का, फूलों का, आबशारों का, मुख्तलिफ नज़ारों का, बेल बूटों का, बहुत सारी चीज़ों का जिक्र हुआ है। आप कोई सी भी 5 नेमतों का जिक्र में सवाल में कर सकते हैं। अब दर्ज झेल जुमलों को पढ़ें, मुनासिब जगह पर ख़त्मा और सख्ता लगाएं। ख़त्मा फुल स्टॉप को कहते हैं, सख्ता निशान को कहते हैं। देखिए अच्छा बेटा, अल्लाह ताला हमारा खालिक व मालिक है। सख्ता लगाना है या ख़त्मा लगाना है, ठीक है ना। नेक आदमी गरीबों, मोहताजों, मुफलिसों और की मदद करता है। ख़त्मा कहते हैं फुल स्टॉप को और सख्ता कहते हैं कॉमा को, ठीक है। कॉमा किधर लगेगा? नेक आदमी गरीबों कॉमा यानी यहाँ पे सख्ता आ जाएगा, मोहताजों सख्ता, मुफलिसों और मस्किनों की मदद करता है। बाग में गुलाब के फूल खिले हैं, बाग में गुलाब के फूल खिले हैं। अब बेटा यहाँ पर आप लोगों ने जहाँ पर कॉमा आता है कॉमा लगाना है, जहाँ पे फुल स्टॉप आता है वहाँ पे आप लोगों ने फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है बेटा। समझ आ गई ना। ये हो गया हमारा जून का टास्क। बेटा बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों ने नज़म हम अच्छे तरीके से सुनी होगी ना, तो आप लोगों को ये करने में किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी, ये बहुत ही आसान है, ठीक है बेटा।
اچھا، مجھے امید ہے بیٹا کہ آپ لوگوں کو میرے اس چیپٹر کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ نظم حمد کو جو میں نے آپ لوگوں کے آگے ایکسپلین کیا ہے، آپ لوگوں کو اس کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان چیپٹر ہے، بہت ہی آسان نظم ہے۔ جب آپ لوگ انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو آپ لوگوں کو جب میں دوبارہ سے ریوائز کرواؤں گی تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ جو ہیں تو مجھے ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے۔ جو سوالات میں پوچھوں گی نا تو وہ آپ لوگ سب کے جوابات مجھے دیں گے، کیونکہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے میرا لیکچر اچھے طریقے سے سنا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو لیکچر رہ جاتا ہے تو بیٹا یوٹیوب چینل پر جا کر اپنی آپ کلاس وہاں پر بھی لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو بیٹا، اللہ حافظ۔